السلام علیکم ویورز، ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام. آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ سیلیبریٹی موجود ہیں ڈاکٹر ارشد تقی، پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ اے پارٹ آف دس پروگرام. آج کے اس پروگرام میں اسٹوڈنٹس جو ہمارے جو مین ٹاپک رہے گا وہ رہے گا پاکستان میڈیکل کمیشن سے اس نوٹیفیکیشن کی جو کہ 6 صفحات پر مبنی ہے. کافی لمبا نوٹیفیکیشن ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پوچھنا. بیسک آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس نے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے احتجاج کیا اور ڈاکٹر ارشد تقی نے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں پاکستان میڈیکل کمیشن اور اپنے مطالبات ہمارے سامنے پیش کریں، جس پر اسٹوڈنٹس کی سر کے ساتھ ایک ڈیٹیل جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اپنے تمام تحفظات جو تھے سر کے ساتھ شیئر کیے اور پھر پاکستان میڈیکل کمیشن نے 6 صفحات پر مبنی ایک ڈیٹیل انالیسس پیش کیا. تو اس انالیسس سے متعلق آج ہم کچھ سوال کریں گے سر سے کہ اس کو ایکسپلین کریں پلیز. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بہت شکریہ دوبارہ آپ نے مجھے موقع دیا. چلیے جی سر، سب سے پہلے تو جو ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ 2021 کے حوالے سے پاکستان میڈیکل کمیشن کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ وٹ از دا فائنل کنکلوژن آف پی ایم سی؟ جی یہ اناؤنسمنٹ جو ہم نے کی وہ اسی جو میٹنگ تھی اس کے نتیجے میں جو مطالبات پیش کیے گئے جی، اور مطالبات کے اندر ایک تفصیل سے گفتگو ہوئی جو طلباء میں اپنی ریزرویشنز یا جو ان کی آبزرویشنز تھی وہ بتائیں. اب اس کی ڈیٹیل میں گئے بغیر انہوں نے انڈیویجول کویسچنز کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے باقی جو اس رزلٹ کے متعلق کہ ہمارا رزلٹ جو ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں آیا، اس کے اوپر انہوں نے مطالبات کی ایک لسٹ دی. تو اس مطالبات میں پہلا تھا کہ جی سارے ایگزام کو ریکنڈکٹ کرایا جائے، جس پہ میں نے کہا کہ جی وہ مطالبات تو میں پرسنلی بھی اس پہ ایگری نہیں کروں گا. اس کے بعد انہوں نے مزید کچھ پاس پرسنٹیج کے حوالے سے کچھ اور اس کے بعد کہ جی تمام اسٹوڈنٹس کو ان کا ٹیسٹ دیکھنے کی اجازت دی جائے، جس پہ میں نے کہا جی یہ ساری چیزیں تو میں کاؤنسل کے سامنے لے جا سکتا ہوں. میں کاؤنسل کے تو کاؤنسل کے اندر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. آبویسلی ریکنڈکٹ کے بارے میں تو ایک کلیئر سٹینس تھا ہمارا، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس ایگزام کی ویلیڈیٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے ہر قسم کے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کے اقدامات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. لیکن یہ ہم وہ جو ایک واپس جہاں دنیا آگے نکل چکی ہے اور دنیا کے موسٹلی بڑے کریڈیبل ایگزام کمپیوٹر بیسڈ ہو چکے ہیں، وہاں پہ ہم اس ایک ایگزام کو جو ہم اس سب پروسیس کے بعد گزر چکے ہیں تو واپس ہم اس پہ نہیں جانا چاہیں گے، اور یہ ایک راستہ ہے اور اس پہ ہمیں آگے ہی چلتے رہنا چاہیے، اس کو بہتر کرنا چاہیے. سو یہ تو ایک تھی. دوسرا بات تو ہی تھی اس پہ کہ جی تمام اسٹوڈنٹس کو ایک پروپوزل دی گئی کہ جی تمام کینڈیڈیٹس کو بلا کے ان کے سامنے ان کا ٹیسٹ دکھایا جائے اور ان کو رزلٹ دکھایا جائے. تو ہم نے اس کو تفصیل سے اس کی لاجسٹکس دیکھی اور ہم نے کہا کہ جی 2 لاکھ اسٹوڈنٹ کو اگر آپ بلا کے اور ایک کو ان کا رزلٹ دکھائیں گے تو اگلے 6 سے 8 ماہ تو اسی ایک چیز پہ گزر جائیں گے، کیونکہ وہ اس وقت تو 200 کے قریب بچے ایک ہال میں اکٹھے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ آپ ان میں سے ایک کو کہیں گے کہ آ کے اپنا رزلٹ دیکھو اور اپنا ٹیسٹ دیکھو اور اس کے اوپر آپ فیصلہ کرو کہ آپ کا ٹیسٹ ٹھیک تھا کہ نہیں. ایک تو یہ ایک پرنسپل جو ہے، جو بعض چیزوں پہ دیکھیں کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. اصول یہ ہے کہ اگر آپ امتحان دیتے ہیں تو آپ اس امتحان کے تمام پروسیس کو کسی بھی طریقے سے ویریفائی کرایا جائے. لیکن اگر ہر بچہ جو ایگزام دیتا ہے وہ جا کے کہے کہ جی میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے خود دیکھ کے کہ میرا رزلٹ ٹھیک تھا یا نہیں، تو یہ ایک اصولی طور پہ یہ ایک سسٹم کو چیلنج اور اس کو کیوس کریٹ کرنے کے برابر ہے. اینی وے اس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہ صرف لاجسٹکس نہیں اجازت دیتی بلکہ اصولی طور پہ. اب اگلی بات تو یہ ہے کہ اب اس ٹیسٹ کو ویلیڈیٹ کس طرح کیا جائے. اس ٹیسٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہیں، جس میں ایک تو سائنٹیفک پروسیس ہے پوسٹ ایگزام انالیسس کا، اس کے اندر ہمیں سوالوں کو جب ہم ایک سوال کو دیکھتے ہیں جو ایگزام میں آیا اور ایک کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کینڈیڈیٹس نے کس طرح کیا، تو اس سے سائنٹیفکلی ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی. اگر کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کہ جی یہ سوال آؤٹ آف سلیبس آیا تھا
اور ہم اس کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں کہ جی اس سوال کو 60% بچوں نے ٹھیک کر لیا. جی تو اگر وہ ہم کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے چانس, ایک سوال کے اوپر 4 چوائسز ہوتی ہیں. اگر آپ جس کو کہتے ہیں تکا لگا کے یا گیس ورک کے ساتھ ان 4 میں سے ایک کریں تو اسٹیٹسٹیکلی 25% آپ کے ٹھیک ہونے کا ہوتا ہے بالکل چانس. سر پوسٹ ایگزام کی آپ ایسے ہی بات کر رہے ہیں نا, جیسے لاسٹ ایئر کیا تھا اور پھر 40 مارکس بچوں کو دیے گئے تھے, لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی ہوا تھا ایک پوسٹ ایگزام. ہم نے کہا کہ جی یہ 14 سوال سٹینڈرڈ پہ نہیں آتے, یہ 14 سوال سٹینڈرڈ نہیں میٹ کرتے, کیونکہ وہ دیکھیں اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کا مقصد نہ ہمیں ایک خاص نمبر پہ بچوں کو پاس کرنا ہے, نہ اس ٹیسٹ کا مقصد ایک خاص نمبر میں بچوں کو فیل کرنا ہے. اس ٹیسٹ کا مقصد صرف ان کے جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے اس کا ایک اسیسمنٹ کر کے دینا ہے کہ جی آبجیکٹیولی یہ ہماری اسیسمنٹ ہے. سو میں ایک ٹیسٹ لینے کے, اور پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے وہ اس وقت اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کتنے نمبر ہو, اگر وہ زیادہ بچے پاس ہوتے ہیں زیادہ بچے, آپ نے ایک سٹینڈرڈ کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ بچہ پہنچ رہا ہے. اور اب آگے ٹیسٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا سوال ایسا نہیں تھا جس نے کہ اس میں وہی ایک انالیسس کا پارٹ ہے. صحیح. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے بچوں کا مسلسل یہی مطالبہ رہا کہ ری چیکنگ کروائی جائے, تو ری چیکنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ری چیکنگ سے مراد یہی ہے نا کہ تمام سوالوں کو آپ اسیس کیا جائے گا, اور جہاں جس سوال کے اندر جب وہ ری چیکنگ ہو رہی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایک سوال 20,000 بچوں نے کیا ہے جی, ٹھیک ہے. اگر 20,000 بچوں نے یہ ایک سوال کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے بچوں نے ٹھیک کیا ہے, کتنے بچوں نے غلط کیا ہے. اگر ایک تعداد, بڑی تعداد نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آسان سوال تھا, سب بچوں نے ٹھیک کر لیا. اگر اس سے کم کیا ہے, ایک خاص لیول سے نیچے آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس سوال کے ڈسکریمنیٹری ہونے میں شک ہے, تو کہیں یہ سوال غلط سوال تو نہیں ہے. اس پہ آپ ایکسپرٹس دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ سوال جو ہے ہمارے خیال میں یہ سوال ٹھیک نہیں تھا جس وجہ سے کہ اس میں یہ سکورز اس طرح نہیں آئے. تو ان سوالوں کو تمام کو دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ سر اس مطلب ری چیکنگ کا پوسٹ ایگزام انالیسس ہوگا, پوسٹ ایگزام انالیسس. جیسے پوسٹ ایگزام انالیسس ہی بیسیکلی ایک طریقہ ہوتا ہے اس سارے ایگزام کو چیک کرنے کا. اب اگر ہم بیٹھ جائیں کہ جی 2 لاکھ بچوں کے پیپر ایک ہو, تو یہ تو مشین چیک کر رہی ہے, یہ کمپیوٹر چیک کر رہا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے وہ اسٹیبل ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ آگے بات کر لیں گے. صحیح ہے. اور دوسرا اگر ایک سرٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سوال ٹھیک تھے. یہ 2 چیزیں جب ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر وہ ری چیکنگ یہی ہے نا. جی. اچھا سر, اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک پروگرام میں ٹیکنیکل آڈٹ کی بات کی, ٹیکنیکل آڈٹ کیوں ضروری ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ کوسچن ہے, ٹیکنیکل آڈٹ کیوں ضروری ہے؟ ٹیکنیکل آڈٹ یا ٹیکنیکل آڈٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ اسرٹن کرنا ہے, جیسے بچوں نے کہا کہ جی انٹرنیٹ جو تھا اس کی وجہ وہ ہم نے بار بار کلیئر کیا, بٹ جب کمپلیٹ ایگزام ہو جائے گا تو ہم نے اس کو اوپر, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک اس کے اندر اپنی اناؤنسمنٹ کے اندر ایک چیز دی تھی, وہ یہ تھی بچے کہتے تھے کہ جی ہمارا کیونکہ انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ہمارے سوال سبمٹ نہیں ہوئے. اور میں نے بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر ایک سوال سبمٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نان اٹمپٹڈ میں شامل ہوگا. جی بالکل. کمپیوٹر میں اگر وہ آپ نے سبمٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کمپیوٹر اس کو دیکھے گا کہ یہ بچے نے سوال اٹمپٹ نہیں کیا. اب ہم نے اب تک کے کیے گئے تمام سوالوں کو جب پیچھے جا کے دیکھا کہ اتنا ہے کہ اب تو ہم کر سکتے ہیں اتنے بڑے بینک کے نمبر کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا کہ 0.13% یا اس سے بھی کچھ کم ہے جو سوال جو کہ ناٹ اٹمپٹڈ ہیں. 0.1. تو اگر یہ 13% ہیں, اور سو اب اس میں کئی بچے ہیں جو کچھ سوال اٹمپٹ نہیں کرتے. بعض اوقات یہ بچہ ایک دیکھتا ہے کہ جی میں تو یہ پیپر دیتا ہی نہیں, بس چھوڑ دیا, ختم کر دیا. سو ناٹ اٹمپٹڈ اگر آپ اسکوئر آؤٹ کریں تو 0.1, بلکہ اس سے بھی کم ہے تعداد, جو پرسنٹیج ہے اس سے زیادہ کم ہے, وہ نمبر ہے کہ جو ناٹ اٹمپٹڈ ہے. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اتنے کا اگر وہ کویسچن ناٹ سبمیشن کا ہوتا تو یہ نمبر آف کویسچن ناٹ اٹمپٹڈ بڑے ہوتے. سو اس قسم کے ساری طریقوں سے آپ اس کو آڈٹ کرتے ہیں, اور وہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے, اور وہ لوگ کریں گے جو کہ اس چیز کے لیے کمپیٹنٹ ہے.
صحیح سر. جو نیکسٹ کوشچن ہے, ہر سال ایم ڈی کیٹ ایک دن ہوتا تھا, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پنجاب میں کنڈکٹ کرتی تھی, فزیکل ایگزام ہوتا تھا. آپ نے سارے سیٹ اپ کو آن لائن پہ کنورٹ کر دیا. آن لائن سسٹم پہ کنورٹ کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں, اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے پی ایم سی نے اس کو آن لائن کیوں کیا, سارے سیٹ اپ کو ڈیجیٹلائز. دو ایسپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی. ایک تو یہ تھا کہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہوتے اب اس سٹیج پہ آ گیا تھا کہ وہاں پہ جب آپ کے 95 سارے کے سارے آپ کے پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز میں 94% سے اوپر پہ جا کے ایڈمیشنز کلوز ہو رہی ہیں, تو اس ٹیسٹ کی جو ڈسکریمنیٹری پاور ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل سر. زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو تھے اس سسٹم کو اس لیے نہیں بیٹ کر رہے تھے کہ ان کا نالج بیس بڑھ رہا تھا, اس لیے بیٹ کر رہے تھے کہ ان کو اس بینک کے ایکسیس بڑھ رہی تھی. مطلب بار بار پریکٹس ٹیسٹ کے تھرو وہی سوالوں کی آپ کی ایکسیس بڑھ رہی تھی. سیکنڈ, ایک اور آپ کے پاس ٹوٹل 200 سوال آتے تھے, انہی 200 سوالوں پہ آپ دیکھتے تھے بچے کیسا پرفارم کر رہے ہیں. اب جب آپ اس کو کویسچن بیکس کو وائڈ کریں گے تو اس سے ایک تو نتیجہ یہ ہوگا, اور کمپیوٹر پہ کریں گے تو اب ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا یہ شیئر کر دوں کہ اب ہمارے پاس ہر اسٹوڈنٹ کا یہ بھی معلوم ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ کس کالج سے آیا, وہ کالج کون سے ڈسٹرکٹ میں تھا, وہاں کا آپ کا پرائیویٹ کالج تھا, پبلک سیکٹر کالج تھا. جی. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے سوال کس کس سیکشن سے کون کون سے بچے ٹھیک کر رہے ہیں, کون کون سے بچے غلط کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہمارے پاس ایک سوال کے جواب میں 4 آپشنز ہوتی ہیں. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے بچے کون سی آپشن ایکسیپٹ کریں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں سے بچوں نے پریڈومیننٹلی جو کریکٹ آپشن تو نہیں سلیکٹ کی تھی, لیکن اس سے نیکسٹ جو بی کی بجائے سی کیا تھا, تو اگر یہ سارے کے سارے بچے اس خاص علاقے کے بی کی بجائے سی کر رہے ہیں تو کہیں وہاں کی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں یہ کانسیپٹ غلط تو نہیں پڑھایا جاتا. تو ہم اس میں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. سو سب سے بڑا ہے کہ یہ جو ہٹ کے فیڈ بیک آپ دیتے ہیں تمام ان ایجوکیشن سسٹمز کو, تمام جو ایجوکیشن کے جو پلانرز ہیں اور وہ جو تمام ادارے ہیں جو پڑھا رہے ہیں کہ جناب یہاں دیکھیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے اور یہ ہمیں غلطیاں نظر آ رہی ہیں, اور وہ آپ کو اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب آپ کے پاس ٹرینڈز آ جاتے ہیں. آپ ایک اسٹوڈنٹ یا 2 اسٹوڈنٹ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, یہ آپ ٹرینڈز دیکھتے ہیں اور یہ ٹرینڈز پھر آپ ہر سال آگے پروگریس کرتے جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ جب نیکسٹ ایئر ہوگا تو آئی ایم شیور کہ اسٹوڈنٹ اس سے بہتر پرفارم کریں گے. اس لیے کہ اب وہ تمام جو لوگ تیاری کرا رہے ہیں ان کو ایک معلوم ہو جائے گا کہ جی وہ تیاری کا جو وہ پیٹرن تھا کہ آپ نے ایک نون کویسچن بینک کو بار بار کروا کے, میرے پاس اسٹوڈنٹ بچے ہیں جن کے پاس میرے پاس ای میل آتی ہیں کہ وہ جو سوال آیا میں تو اس کو آنکھیں بند کر کے بھی کر سکتا تھا, میں نے تو اس کو 200 دفعہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا تھا. اچھا. سو ہو سکتا ہے اس نے آنکھیں بند کر کے کیا ہو اور وہاں تھوڑی آپشن چینج ہو گئی ہو. یس, یعنی کہ وہی ایکیڈیمک کلچر سر. ایکیڈیمک I mean ہمیں the way we our students are learning has to be slightly modified. ہمیں باقی یہاں دنیا ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اتنے بریفلی اس کو ایکسپلین کیا. انشاءاللہ جو بھی اس کے بارے میں اور کویسچن ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.